7,000 ہے, 6,000 ہے, 5,000 ہے. تیرا خرچہ 25,000 میں نہیں چلتا, تیرا خرچہ 50,000 میں نہیں چلتا, اور تو اماموں کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرسٹیوں اور صدروں, متولیوں, سیکریٹریوں, کان کھول کر سن لو, قیامت میں سب سے سخت عذاب تمہارے اوپر ہوگا اور تمہارا ہی حساب و کتاب بہت سختی کے ساتھ لیا جائے گا. تمہاری زندگی تمہارا جو ہے بہت سختی کے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہوگا, کیونکہ تم نے اماموں کے گلے دبا کر رکھے ہیں. تمہارا امام مسجد میں ہے, تو رات کے 12 بجے بلائے تو تیرا امام آتا ہے. اگر تو بچے کے کان میں اذان پڑھوائے تو تیرا امام آتا ہے. اگر تو تیل پڑنے کے لیے کہے تو تیرا امام آتا ہے. تمہارے امام اور تمہارے امام تمہارے گھروں کی ساری چیزیں دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں, بچوں کو بھی, اور نمازیں اذانیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور ان کی تنخواہ 3,000 سے 4,000 لیتا ہے. ذرا خبردار ہو جا, امام سے جو ہے محبتیں کرو, اور وہ جو شاعروں اور جو تمام لوگوں کو جو تم پیسہ دے رہے ہو اس پیسے کو دینا بند کرو, اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کرو, اور جلسے کرنے کے لیے فری کے خط خطیبوں کو پیسہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دو, تاکہ قیامت میں تم سے حساب و کتاب. یہ وارث نبی ہیں, وارث نبی, انہوں نے نبی کے مصلے کو سنبھال رکھا ہے. یہ مصلے جو ہے نبی کے مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مسجدوں کو سنبھال رکھا ہے, دین کے کام کو کر رکھا ہے. اگر یہ حافظ قرآن اور یہ تمہاری مسجدوں کے امام نہ ہوتے تو تیری مسجد میں اذان کون پڑھتا, تیری مسجد میں لائٹیں کون جلاتا, تیری مسجد میں جو ہے روشنی کون کرتا, یہ سارے کام و کاج کون کرتا؟ مجھے ذرا بتا, تیرا جنازہ کون پڑھاتا, تیرے بچے کو بسم اللہ خانی کون کراتا, اور یہ تیری فاتحہ خانی کون کرتا, تیرے لیے قرآن کون پڑھتا؟ ذرا بتا, اندازہ لگا اور سوچ. اماموں کا گلا گھونٹنے سے بہتر یہ ہے سائیکل امام خرید لے تو تم کفے افسوس ہاتھ ملتے ہو, اور جو پوری دنیا کے لوگوں تم ایئر کنڈیشن میں رہتے ہو تو امام بیچارہ کچھ نہیں کہتا. تم جو ہے تمام بڑے بڑے کمرے اور کوٹھیاں اور بنگلے خریدتے ہو, تم سے امام کچھ نہیں کہتا, اور مگر تم جب کوئی امام چھوٹی سی جھگی اور جھونپڑی خرید لیتا ہے تو فجیدہ کرنا شروع کر دیتے ہو. جگہ جگہ چغلی کے اڈے کھول رکھے ہیں تم نے. اماموں کی برائیاں کرنے پہ لگے ہوئے. 1,000 نیکیاں کرتا ہے امام, 1,000 اچھے کام کرے, اگر کوئی غلطی ہو جائے اس سے تو تم پکڑ لیتے ہو. سنو ظالموں, ڈاکہ ان دکانوں میں پڑتا ہے جن میں مال ہوتا ہے, جن میں ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں, جن کے اندر دولت ہوتی ہے, ان دکانوں میں چوری ہوتی ہے. جن مکانوں میں کچھ نہیں ہوتا, جن دکانوں میں کچھ نہیں ہوتا, ان میں چوری نہیں ہوتی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام بہکا اس لیے تھا کہ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی, شیطان اس کا اس لیے پیچھا کر رہا تھا. تیرا پیچھا کیا کرتا؟ تو خود ہی شیطان ہے, تیرا پیچھا کیا کرے گا شیطان؟ تو امام کا پیچھا اس لیے کیا کہ اس کے پاس دولت ایمان تھا, وہ قوم کا پیشوا تھا. ظالموں, ان اماموں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا بند کر دو. جب تک کوئی قوم بلندی تک نہیں پہنچتی, جب تک کہ اپنے پیشواؤں کی عزت نہیں کرتی. تم نے دنیا کی, تیری 25,000 تنخواہ ہو تو تیری پور نہیں پڑتی, 50,000 ہے مولانا پھر بھی کمی رہ جاتی ہے. تیرے بہترین کپڑے اور تمام کے تمام انتظام و انسرام دیکھ کے امام نے کبھی آہ نہیں کری. مگر سن, امام عطر لگا لے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے, امام اچھا کپڑا پہن لے تو تجھے پریشانی ہوتی ہے, امام شیروانی سلوا لے تو تجھے پریشان ہوتی ہے, امام سائیکل پر چلا جائے تو تجھے پریشان ہوتی ہے. تو فلائٹوں میں گھومے, امام سائیکل پر گھومتا ہے. ظالموں, تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے. اپنے اماموں کے پیچھے نہ پڑو. قیامت میں جب مصطفیٰ پیارے پوچھیں گے کہ میں نے اپنی ملکیت اور میراث کا ان کو پیشوا بنا کر کے تمہارے بیچ میں بھیجا تھا, جنہوں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا, جنہوں نے تمہارے لیے قرآن خوانی پڑھی, جنہوں نے تمہارے لیے جو تلاوت کلام اللہ کیا, جنہوں نے تمہارے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کیا, جس نے تیرا 40واں 10واں پڑھا, جس نے تیری فاتحہ خوانی کری, ان اماموں کے تم ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے تھے. سن لو ٹرسٹیوں, ظالموں, سن لو تمام کمیٹیوں کے لوگوں, سن لو, تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا. تم اپنے گھروں کے خرچے مسجدوں اور مدرسوں کے چندوں سے چلاتے ہو, اور اس کے باوجود امام اگر تمہاری پول پٹی کھول دے تو اماموں کے نہا دھو کر پیچھے پڑ جاتے ہو, طرح طرح کے الزامات لگاتے ہو, عیب لگاتے ہو اماموں پر, اور لگانے کے بعد انہیں مسجدوں سے نکال دیتے ہو. کوئی کہتا ہے 5 سال ہو گئے امام صاحب کو, جلدی نکالو. اور کوئی پوچھے جناب انہوں نے غلطی کیا کی, بولے نا امام کو زیادہ دن نہیں رہنے دینا چاہیے, ان کے تعلقات بہت اچھے بن گئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ امام زیادہ دن رہے گا تو تیری ساری خبر رکھے گا. تو کتنا پیسہ مدرسے مسجد کا کھاتا ہے اس کو خبر ہوگی, تو مسجد کے کتنے مال کو دباتا ہے اس کو خبر ہوگی. تیری پول کھول دے گا وہ امام. اس لیے تو ان اماموں کی مخالفت میں لگ گیا. جلدی کرو, اس کو ایسا نہ ہو کہ ہمارے راز کھل جائیں, ہماری پول پٹی کھل جائے,
हमारी जिंदगी जो है गरक हो जाए और लोगों में हमारी जूतियों दाल बटने लग जाए, इसलिए इमामों के पीछे पड़ते हो जालिमों। इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ, बड़े बड़े खतीब आते हैं, शौरा आते हैं, बड़े बड़े 25-25 हजार लेकर जाते हो, तुम एक एक रात में दे देते हो। इमाम की 3500 रुपए तनख्वाह, इमाम की 3000 रुपए तनख्वाह। कभी तूने सोचा और इमाम से पूछा कि तुम्हारा 2500 में खर्चा कैसे चलता है, तुम्हारा जो है 3000 में खर्चा कैसे चलता है, तुम इतने बड़े काम को कैसे करते हो? तूने कभी नहीं पूछा इमाम से आकर, एक मर्तबा भी नहीं पूछता कि तेरे बच्चों को कपड़े बने कि नहीं बने हैं, तेरे बच्चे की बीमारी के लिए कोई इलाज का इंतजाम इंतजाम है कि नहीं है। इमाम बुखार में पड़ा रहे कमरे में, एक भी मुक्तदी आकर नहीं देखता, एक भी जो है मुदर्रिस पड़ा रहे उसे आकर के नहीं देखता। जालिमो, तुम पर लाजिम है कि तुम अपने इमामों की खबर करो, और ये तुम पर कोरोना वायरस का जो अजाब आया हुआ है सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बदतमीजियों और अपने पेशवाओं की जो के ऊपर जो है जुल्म सितम करने की वजह से आ रहा है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, जैसे कि आपने वीडियो के अंदर देखा, हज़रत ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल सही कहा। आप हज़रात से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, और जो हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।